ہے گائز السلام علیکم، اسمی محمد آفاق خان ایک ایسے موضوع پر بات کرنے لگا ہوں جس موضوع پر ہم سب دل ہی دل میں باتیں کرتے ہیں لیکن کوئی پبلکلی نہیں کرتا. تو آج میں آپ سب کے ساتھ وہ بات پبلک کرنے لگا ہوں. مثال کے طور پہ ہم کسی تقریب میں جاتے ہیں تو وہاں پر دیکھتے ہیں کہ کسی نعت خواں کو دعوت دی جاتی ہے نعت پڑھنے کے لیے. اب آواز اتنی خاص نہ بھی ہو لیکن وہ کوئی 8-10 نعتیں پڑھ جاتا ہے ایک ہی تقریب میں، جس سے ہوتا کیا ہے کہ لوگ بور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہ ریالٹی ہے. اسی طریقے سے جب کسی کے ہاتھ میں مائک جاتا ہے تو مائک سے ایسے چمٹ جاتے ہیں جیسے ایسا لگتا ہے کہ کوئی قارون کا خزانہ ہاتھ میں آ گیا ہو. دیکھیں، اگر آپ نے کسی کو نعت پڑھنے کے لیے بلانا ہے تو اس کو بلائیں جس کو لوگ بھی نعت خواں سمجھتے ہوں، نہ کہ اس کو جو خود کو نعت خواں سمجھتا ہو. اسی طریقے سے کسی قاری کو بلائیں تو ایسے قاری کو بلائیں جس کو پتہ ہو کہ قرأت کیا ہوتی ہے، جس کو قاری قراء سمجھتے ہوں، نہ کہ وہ خود کو قاری سمجھتا ہو. اسی طریقے سے جب آپ کسی ایسے شخص کو بلائیں جس کو اگر اسٹیج پہ نہ بلایا جائے تو وہ ناراض ہو جائے تو بہتر ہے کہ اسے بلائے ہی نہ، کیونکہ اس سے آڈینس جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ بور ہو جاتی ہے. میں پچھلے کچھ 4-5 پروگرامز میں گیا، آپ یقین کریں کہ جو اچھی نعت پڑھنے والے تھے انہوں نے 1-2 نعتیں پڑھی اور چیپٹر کلوز ہو گیا. لیکن جو بیچارے ابھی سیکھ رہے تھے یا ابھی آواز اتنی کوئی کمال کی نہیں تھی، وہ جو مائک سے چمٹے ہیں، اللہ معاف کرے، دعائیں کر رہے تھے کہ بھئی یہ کب چھوڑیں گے. اسی طریقے سے ہوتا کیا ہے کہ آپ نے اپنی آڈینس کو بھی دیکھنا ہے. کچھ لوگ عربی میں نعت پڑھنے کو بڑا جو ہے وہ اچھا سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے پڑھنی چاہیے، لیکن بھائی اگلوں کو عربی سمجھ آئے تو نا، اگلوں کو پشتو سمجھ آئے تو پشتو میں پڑھو، اگلوں کو اردو سمجھ آئے تو اردو میں پڑھو. اب کسی کو وہ زبان ہی سمجھ نہیں آ رہی اور وہ جو ہے وہ آمین آمین بول رہے ہیں، تو یہ بھی کوئی خاص بات نہیں ہے. تیسری بات یہ ہے، اگر کوئی اچھا پڑھے تو اس کو آپ جو ہے وہ اپریشیٹ کریں، اس کی حوصلہ افزائی کریں. اگر کوئی اتنا کمال سے نہ پڑھے اس کی بھی حوصلہ افزائی کریں، لیکن بعد میں بتا دیں کہ بھئی آپ پہ تھوڑا سا آپ کو جو ہے نا تھوڑا کام کرنے کی ضرورت ہے. اب جس نے اچھی نہیں بھی پڑھی ہوتی اس پہ بھی سب ماشاء اللہ سبحان اللہ صرف اس کو خوش کرنے کے لیے، تو وہ اور پڑھنے لگ جاتا ہے، جس سے کیا ہوتا ہے کہ لوگ بور ہونے لگ جاتے ہیں. تو ان چیزوں پر ہمیں فوکس کرنا چاہیے. ساتھ ہی ساتھ اگر آپ نے بہت زیادہ مخصوص مہمانوں کو بلایا ہو تو 1-2 کو بات کرنے کا موقع دیں. اس کے علاوہ سب کو کہیں کہ بھئی دعا ہو گئی جزاک اللہ خیرن، اور آپ ساتھ میں جو ہے نا ان کو کوئی تحفہ وغیرہ دے دیا کریں. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی مجھے 8-10 جو ہے وہ تقریریں کروانی ہے، اس سے آڈینس جو ہے وہ بور ہو جاتی ہے اور آڈینس کا وہ انٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے. وہ جو ایک انٹرسٹ لے کے آئے ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتا ہے. کیونکہ جب کوئی بھی تقریب ہو تو یہ تقریب جس نے آرگنائز کی ہوتی ہے اس کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ تقریب کو اس طریقے سے جو ہے وہ سیٹنگ کرے، اس طریقے سے آرگنائز کرے کہ نہ آڈینس بور ہو، وہ کچھ سیکھ کر بھی جائیں، بجائے اس کے کہ وہ دعائیں کرنے لگ جائیں کہ تقریب کب ختم ہوگی اور روٹی کب شروع ہوگی. تو امید کرتا ہوں کہ اس کے اوپر آپ لوگ کوئی نہ کوئی فوکس ضرور کریں گے. اب تو انشاءاللہ عید کے دن قریب ہیں، آپ سب کو ایڈوانس میں عید مبارک ہو. اور امید کرتا ہوں کہ جس کو یہ بات بری لگی ہو تو وہ 2 روٹیاں زیادہ کھا لے عید والے دن، کیونکہ بات ہے سچائی کی. سچائی والی بات کرنی چاہیے تاکہ معاشرے میں ہماری جو تقاریب ہوں، جو اسلامی تقاریب ہوں، وہ ایک اچھے طریقے سے ہینڈل ہو سکے. جزاکم اللہ خیرن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.